اگر آپ نے بھی ارطغرل غازی سیریل کے بارے میں سنا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ دوستو، آج کل پوری دنیا میں ترکی کا ایک سیریل بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے، جسے کہ رجب طیب اردغان نے تیار کروایا ہے، اور یہ سیریل ارطغرل غازی کا ہے، جو کہ ایک سچی کہانی پر بنایا گیا ہے۔ تو کون تھا ارطغرل غازی اور سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اس سیریل سے کیوں ڈر رہے ہیں اور اس پر انہوں نے کیوں بین لگایا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ دراصل بات 13ویں صدی کی ہے، جب سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی، جو کہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے میں 400 سے 500 خاندان شامل تھے۔ ارطغرل غازی ایک بہترین جنگجو تھے، جس نے کئی علاقے فتح کیے اور ان پر راج کیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے، جن کا نام عثمان تھا، وہ بہت عادل اور پکے مسلمان تھے۔ عثمان نے خلافت عثمانیہ قائم کی۔ خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی کے سپنے کی تعبیر تھی۔ ارطغرل نے خواب میں دیکھا تھا کہ 4 پہاڑ اور 4 دریا ان کے قبضے میں ہے۔ یہ چاروں دریا ان کی سلطنت میں آئے۔ دجلہ، فرات، نیل اور تیندوک، یہ 4 دریا تھے، اور 4 پہاڑ میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس اور کوہ بلقاف، یہ تمام ان کی سلطنت میں آئے۔ 625 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم آئی۔ ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان نے ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد ان کی جگہ لی، جو کہ اپنے باپ کی طرح ہی پکے مسلمان تھے اور عادل بھی۔ عثمان نے خلافت کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ان میں عیاشی آ گئی اور خرابی کی شروعات ہو گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول بھی انہی کے پاس تھا، اور تقریباً 40 ممالک پر خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، لیکن اس کے بعد یہ کمزور پڑ گئے۔ اس وقت ان کا سلطان وحید الدین تھا، جسے جلاوطن ہونا پڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ممالک برطانیہ کے ساتھ تھے، جس میں امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور کئی ممالک شامل تھے، جبکہ دوسری طرف ترک تھے، جن کا ساتھ جرمنی وغیرہ دے رہے تھے، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ اس جنگ میں پہلے 3 سال تک خلافت عثمانیہ والوں کو فتح ملتی رہی، لیکن پھر یہ مالی طور پر جب کمزور ہوئے تو یہ جنگ ہارنے لگے اور کمزور پڑنے لگے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اور یہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اسی معاہدے کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت 40 ممالک خلافت عثمانیہ میں شامل تھے، اور وہ الگ ہو گئے، جس میں سعودی عرب، عراق، شام، مصر وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح ترک سے مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ مگر جب مکہ مدینہ میں کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ترک ایک ایک پتھر کو اپنے ہاں لے جاتے ہیں اور استنبول میں لے جا کر رکھتے ہیں، تاکہ ترکی کے لوگ اور ان کی قوم یہ یاد رکھے کہ ترکوں کے پاس یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی انہیں پھر سے ملے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معاہدے کی، جو کہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور یہ لوزین میں ہوا تھا، جو کہ سوئٹزر لینڈ کا ایک علاقہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، جانشین کو ہٹا دیا جائے گا، تمام اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ ترک کے پاس بہت زیادہ اثاثے تھے، جو کہ 3 بر اعظم کی حکومت ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اسی لیے بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس تھا۔ اور یہ کہا گیا کہ ترکی میں اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ شروعات میں یہ بھی کہا گیا کہ وہاں عربی میں اذان نہیں دی جائے گی، اور یہ طے پایا کہ آپ خلافت اور شریعت کی بات نہیں کریں گے۔ ترکی پر اور کئی خوفناک پابندیاں بھی لگا دی گئی، جیسے وہ اپنے ملک میں معدنیات نہیں نکال سکتے، یعنی کہ تیل، گیس وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور وہ ڈرل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا اور بہت بڑا مسئلہ تھا۔ فاسفورس کا ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا، جو کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ میں ہے۔ یہاں سے کئی جہاز گزرتے ہیں، جو کہ دنیا کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس سے بھی کہا گیا ہے کہ ترک ان سے کرایہ اور ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ یہ معاہدہ عالمی سطح کا تھا، اور اس کی مدت 100 سال کی تھی۔ یہ معاہدہ جولائی 1923 میں ہوا تھا، تو 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ تو آزاد ترکی بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ارطغرل غازی کی سیریل بھی اسی مقصد سے بنائی گئی ہے کہ ترک پرانا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے پرانے کردار کو یاد کرے اور اپنے وقار کو یاد کرے۔
इसीलिए रजब तैयब अर्दगान ने फिर से तुर्क को और मुसलमानों को ये याद दिलाने के लिए ये सीरियल बनाया है। अमेरिका और यूरोप और तमाम इस्लामी ममालिक जहां बादशाहत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें और किरदारों के बारे में जाने और ख्वाहिश पाले कि मुसलमान इकट्ठे हो। जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हो रही थी तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क ने आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि उनको अपने इलाकों में बादशाहत मिल रही थी। लेकिन सिर्फ एक जगह से आवाज उठाई गई और वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कई लोग तुर्क का साथ देने वहां पर पहुंचे थे और उनकी कब्रें अब भी वहां पर मौजूद है। उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही शामिल था। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तुर्क ज्यादा प्यार करते हैं। अब 100 साल खत्म होने के बाद तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। इससे अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब भी खौफजदा है। इसी बीच अब आलमी वबा भी आ चुकी है, जिससे दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती है। तो दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया और अर्तुगरुल गाजी के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर।